قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے اور قرآن حق کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ انسانی بیماریوں میں سے ایک بیماری بانجھا پن بھی ہے، تو جن لوگوں میں یہ بیماری ہو یا بیماری نہ ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ اس آیت کو روزانہ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ آیت یہ ہے، سورہ صفات کی آیت نمبر 100 ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو کیسے کرنا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جس بھائی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہے الواحد الاحد، آپ نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ جس میرے بھائی کو، جس میری بہن کو اولاد چاہے، جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارک کا وظیفہ کریں اور خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاددار رکھیں کہ اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ وہ قرآن عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 میں ہے۔ ترجمہ: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ منشا پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات کریں، لازمی کریں۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی۔